السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 72 نیوز اپنا خاص پروگرام کمیونٹی چیمپئنز امپورٹنس آف دا کمیونٹی سروسز کو لے کے ہر جمعرات کو حاضر ہوتا ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان شعیب زیدی۔ کمیونٹی چیمپئن میں ہمیشہ ہمارے ساتھ کچھ انڈیویجلس بھی ہوتے ہیں اور کبھی ایسوسیشن بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے، تو میں بہت خوش ہوں آج، کیونکہ آج ہمارے ساتھ ہمارے کوئنزلینڈ کی پختون آف کوئنزلینڈ کے پریزیڈنٹ جناب حاجی متی اللہ صاحب نے ہمارے ساتھ ہمیں وقت دیا ہے 72 نیوز کا۔ حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور بڑے مہمان ہیں، بہت بڑا نام، کمیونٹی چیمپئن لفظ بھی ان کے لیے چھوٹا رہے گا، جنہوں نے کمیونٹی چیمپئنز کتنے کمیونٹی چیمپئن پروڈیوس کیے، مینٹور رہے ہیں وہ کمیونٹی چیمپئنز کے حوالے سے کمیونٹی کے۔ اور میں بات کر رہا ہوں جناب رانا شاہد صاحب کی، اور رانا شاہد صاحب بہت بڑا نام ہے کمیونٹی چیمپئنز کے حوالے سے۔ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور جاتے ہیں میلبرن میں جناب رانا شاہد صاحب کے پاس۔ رانا صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سر 72 نیوز کو ٹائم دینے کا۔ کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام شعیب، اور بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کے پورے ناظرین کا کہ ہمیں اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی دعوت دی۔ اب یہاں پر آگے بہت شکریہ سر آپ کا۔ اب میں نے ذکر کیا کمیونٹی چیمپئنز کے مینٹور کا، اب یہاں پر میں یہ جاننا چاہوں گا یقیناً آپ سے کہ جو آج رانا شاہد مینٹور بن گئے ہیں، وہ رانا شاہد جو ہے وہ کب آسٹریلیا آئے، کہاں ان کو لگا کہ کمیونٹی سروسز بھی کرنی چاہیے اور اس کی ضرورت ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا رانا شاہد، جو یہ رانا شاہد ہیں آج اتنا ایک استاد رانا شاہد، کہ وہ ان کا سفر کیسا شروع ہوا آسٹریلیا میں۔ شعیب بہت شکریہ، آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا جو کہ تقریباً ہر مائیگرینٹ کی کہانی ہوتی ہے، اور میں بھی جب 2009 میں یہاں پہ آیا تو میں نے محسوس کیا کہ کچھ تھوڑی سی تنظیمیں ہیں جو یہاں پہ کام کر رہی ہیں لیکن ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، سب لوگ آپس میں الگ الگ ایک پروگرام کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جو نئے آنے والے مائیگرنٹ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ سہولیات اور بہت زیادہ معلومات بھی مہیا نہیں ہیں، تو یہ سوچ کے اور پھر اسی طرح سے زبان و ثقافت کے حوالے سے بھی میں نے اس پہ سوچا کہ اس میں بہت بڑا گیپ ہے، اور ہم جو یہاں پہ آ جاتے ہیں، مائیگریٹ کر کے آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے اور ان کی اگلی نسلوں کے لیے اور ان کی اپنی ثقافت کو اور زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے، تہذیب کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اگلی نسل کو منتقل کرنے کے لیے کوئی ایسا خاطر خواہ انتظام موجود نہیں ہے۔ اور یہاں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رشتہ دار احباب ایز سچ بہت کم ہوتے ہیں، یعنی جو یہاں پہ کمیونٹی کے لوگ ہیں وہی آپ کے رشتہ دار ہیں، وہی آپ کے بھائی ہیں، وہی آپ کے جاننے والے ہیں، وہی آپ کے دکھ سکھ کے شریک ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ مل کے اس کام کو شروع کیا، اور آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بہت سارے مائل سٹون اب تک مل کے، ظاہر ہے کوئی ایک اکیلا شخص کوئی کام یہ نہیں کر سکتا، یہ اتنے بڑے کام ہیں، تو ہم نے الحمدللہ یعنی بہت سارے مائل سٹون طے کیے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے جتنی ایسوسیشنز تھیں ان کے درمیان میں ایک رابطہ میں نے آ کے یہاں پہ پیدا کیا ہے۔ اب ہر ایک کو الگ سے کنونس کر کے، تو وہ اب کیا ہے کہ وہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں میلبرن کے اندر، ان کو وہ ایک دوسرے کے پروگراموں میں دعوت دیتے ہیں، ایک دوسرے کے فیس بک پیج کو لائک کیا ہوا ہے، ایک دوسرے سے باخبر رہتے ہیں، ایک دوسرے سے منسلک ہو گئے ہیں، کنیکٹ ہو گئے ہیں، اب پہلے سے زیادہ تعلقات، لوگوں کے بہتر تعلقات ہیں۔ اور جب کبھی کوئی خدا نخواستہ، اس کا بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ کوئی ایک میسج جو ہم کمیونٹی کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی ایسوسیشنز کو بھیجتے ہیں، اور ٹھیک 15 منٹ کے اندر اندر ہمارے میلبرن میں اور وکٹوریا میں اور بعض صورتوں میں آسٹریلیا بھر میں ہمارے وہ 15 منٹ کے اندر اندر وہ میسج پوری کی پوری کمیونٹی کو پہنچ جاتا ہے۔ رانا صاحب آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ سب کچھ اس وقت بتا دیں، تو پھر ہمارا جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ہم نے جو آپ سے لینا ہے نا وہ ہم لے لیں گے، تو میں آپ سے یقین کریں واپس آؤں گا اور یہ ضرور جاننے کی کوشش کروں گا کہ آخر
آپ جو کمیونٹی سروسز میں انوالو ہوئے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف کمیونٹی سروسز تھی یا آپ نے سسٹم کی دیکھا کہ سسٹم میں بہت ساری لیگنگ ہے یہاں کے لوکل سسٹم میں جب آدمی انٹرنیشنلی آتا ہے؟ وہ ساری باتیں آپ سے کریں گے. میں جاتا ہوں اپنے کوئنزلینڈ، اور کوئنزلینڈ میں ہمارے منتظر ہیں جناب حاجی موتی اللہ صاحب. حاجی صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے کہ حاجی صاحب یہاں ناظرین پختون، جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ پختون ایسوسیشن آف کوئنزلینڈ کے پریزیڈنٹ ہیں اور پختون ایسوسیشن ایک عرصے سے کام کر رہی ہے. ان کی ایسوسیشن کے بارے میں ہم جانیں گے ضرور ان سے، لیکن پہلے ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں. موتی صاحب ہم چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج ہمارے مہمان جو ہیں موتی صاحب جو ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں وہ آسٹریلیا کب آئے، کتنا عرصہ آسٹریلیا میں ہوا اور کس طرح کی اسٹرگل موتی صاحب نے فیس کی. السلام علیکم شعیب بھائی، آپ کے اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت 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 شکریہ کہ ہمیں جو ہے نا اس اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. میں ایکچولی آیا تھا اینڈ آف 99 میں ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا. صحیح. میں مرچنئی میں پہلے تھا تو اس کی جو سیکنڈ میں کورس ہوتا ہے ایڈوانس ڈپلوما کے لیے آیا تھا. صحیح. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کا جو ہارڈ ٹف ٹائم ہوتا ہے، کام کرنا یہ وغیرہ، اسٹڈی کنٹینیو رکھنا. صحیح. پھر 2009 میں جو ہے نا موو ہو گیا برسبن. صحیح. تو سڈنی میں ایکچولی یہ تھا کہ وہاں پہ ہمارے کمیونٹی گیدرنگ یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا. جب ادھر آیا تو بالکل ایک دو فیملیاں مل گئی جو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کوئی انٹریکشن وہ چیز تھی نہیں. صحیح. تو پھر ہم نے آہستہ آہستہ فیملی گیدرنگ کا اسٹارٹ لے لیا. اس کے جب ہمیں فیل ہوا کہ یار دیکھ لیتے کہ اور ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں کہ نہیں ہے، تو اس طرح ایک دو اور فیملی گیدرنگ سٹارٹ ہو گئی. پھر آہستہ ہمارا یہ سارا کریڈٹ جو ہے ہمارا ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے عرفان صاحب. اس نے سوچ لایا کہ یار اگر ہم یہ فیونرل ایسوسیشن، آپ لوگوں کو میرے خیال میں یاد ہوگا 2003 میں سڈنی میں ایک حادثہ ہوا تھا. جی جی. جو ایک اسٹوڈنٹ تھا وہ جو وفات ہو گیا تھا. پھر وہ باڈی جو ہے نا وہ ایسی لاوارث پڑی تھی، اس کا کوئی تھا نہیں. تو وہ چیز ذہن میں تھا کہ یار سب سے پہلے ہمارے اگر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ کچھ ہو، اس لیے ہم سب ریڈی ہونا چاہیے، ہمارا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. تو یہ عرفان صاحب اور ڈاکٹر گلزار دوست جو ایکچولی افغانستان سے، اس کی ان بہت زیادہ مشقت محنت کے بعد، اور یہ ڈاکٹر افتخار صاحب، اور وہی چیز ہم نے سٹارٹ کر کے اللہ کا احسان ہے کہ آج ہمارے جو نا قریباً مور دین 200 ممبرز ہیں اور ہالز بھی ہے. اس میں ہم نے اور بھی چیزیں سٹارٹ کی ہوئی ہے. آپ کتنے عرصے سے پریزیڈنٹ ہیں پختون ایسوسیشن کے؟ میں تو سٹارٹ سے ہی ایز فاؤنڈیشن ممبرز میں ہوں. اچھا، فاؤنڈیشن ممبرز میں سے ہیں. صحیح 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 صحیح. ہمارے جو ہے نا ہر سال الیکشن ہوتا ہے. اس سال جو ہے نا میں پریزیڈنٹ سلیکٹ ہوں، اور اس سے پہلے انور صاحب تھا جو آپ جانتے ہیں. صحیح. جی جی، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. میں رانا صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گا. رانا صاحب، ناظرین یہ پروگرام امریکن کالج کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. کمیونٹی چیمپئن کا یہ خاص پروگرام جس میں امریکن کالج نے اس کو اسپانسر کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، امریکن کالج سمجھتے ہیں کہ کمیونٹی سروسز کی کیا ویلیو ہے. رانا صاحب، آپ کی شخصیت کو پڑھا جائے تو آپ ایک استاد ہیں. آپ نے ایسوسیشن، آپ نے دیکھیں سمری سٹارٹ کی اور آپ نے کہا کہ ایک پیغام ہے تمام ایسوسیشن کے پاس چلا جاتا ہے. اب ہم نے تو رانا صاحب سے پہلے ہی جانا ہے کہ جب رانا صاحب آپ آئے تو کیا آپ کسی ایسوسیشن کا حصہ بنے یا نہیں بنے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہی آپ وہ سارا کام کرتے رہے جو ایک ایسوسیشن کر سکتی ہے؟ دیکھیے، جب کوئی بھی نئے مائیگرنٹ آتے ہیں، وہاں سے ہجرت کر کے آتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ان کو اپنے سروائیول کے مسائل ہوتے ہیں، انہیں اپنا سیٹ ہونا ہوتا ہے. مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میں چونکہ اسکلڈ مائیگرنٹ کے طور پہ آیا تھا، تو اور پھر میرا جاب آلریڈی پہلے سے طے تھا، تو مجھے نیکسٹ 15 دن میں اپنی ساری چیزیں سیٹل کر کے تو جاب پہ تھا. تو مجھے اللہ کا شکر ہے کہ یعنی جو دوسرے مسائل جو دوسرے لوگوں کو ہوتے ہیں ان کا مجھے انتہائی کم سامنا کرنا پڑا. تو میں اس لیے اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جب آپ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے لوگوں سے شناسائی پیدا کرنے میں وقت لگتا ہے. تو میں نے
मेलबर्न के नॉर्थ में मैं आया और वहाँ पे जो लोग थे उनके साथ मिलके एक एसोसिएशन की बुनियाद रखी और फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जब मुझे पता चलता गया कि भी फलां एसोसिएशन है, तो मैं दूसरों से पता करता था कि यहाँ के और कौन-कौन से इदारे हैं, कौन-कौन सी एसोसिएशंस काम कर रही हैं। राना साहब, आप माजरत के साथ यहाँ मैं कथा कलामी, ये जो आपने प्रैक्टिस शुरू की, क्या आपने ये प्रैक्टिस दूसरी एसोसिएशन में भी देखी है कि उनको भी एक शौक रहता है कि वो कांटेक्ट करें, या ये एक यूनिक सा ख्याल है, आप समझते हैं कि ये होना चाहिए? असल में बात ये है कि देखिए मैंने ये इसमें बड़ा गैप महसूस किया, इसमें वो ये कि जितनी भी एसोसिएशंस थी उनके आपस में रवाबित तकरीबन ना होने के बराबर थे। बिल्कुल सही, तो मुझे बिल्कुल सही। ये ख्याल पैदा हुआ कि एक ही मुल्क के लोग हैं, मकसद भी एक है, कम्युनिटी की खिदमत जो है वो एक प्राइम मकसद है और जब मकासद भी एक जैसे हों, मंजिल भी एक जैसी हो, तो फिर आपस में इतनी दूरियां नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आपस में करीब आके एक दूसरे के हाथ मजबूत करने चाहिए और एक दूसरे के प्रोग्रामों में शिरकत करनी चाहिए, एक दूसरे की कुव्वत बनना चाहिए। सही। तो इसलिए फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता पहले एक एसोसिएशन से राब्ता किया, फिर दूसरी से किया, फिर मैंने उनसे कुर्बत हासिल की, उनके प्रोग्रामों में शरीक होने लगा, उनकी एग्ज़ेक्टिव कमेटी का मेंबर बना। उनमें मैंने अपना मैक्सिमम जो इनपुट जो जितनी अपनी सलाहियत के एतबार से जो इनपुट हो सकता था, वो मैंने दिया। और जब वो यानी उनको एक तरह से मेरे ऊपर मेरे इखलास और मेरी उसकी सिंसेरिटी के ऊपर ज़रा एतमाद आ गया, तो वो फिर उन्होंने मेरी बात पे तवज्जो देना शुरू की कि वाक़ई जी, आप सही कह रहे हैं और हमें दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन के लोगों को अपने यहाँ मदऊ करना चाहिए। तो फिर एक यहाँ पे सोनी धरती काउंसिल एक है, उनके ओहदेदारों ने पहले मेरी बात मानी। उन्होंने दूसरी एसोसिएशंस की जितनी एसोसिएशंस का मैंने नाम दिया उन्हें, उन सब के ओहदेदारों को अपने प्रोग्राम में दावत दी और ये फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये फैलता गया। अब अल्लाह का शुक्र है कि जितनी भी एसोसिएशंस हैं, सब उनके ओहदेदारान और उनके मेंबरान एक-दूसरे को जानते हैं, ना सिर्फ जानते हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, एक-दूसरे के प्रोग्रामों में आते हैं, जाते हैं, बल्कि फैमिली के तक के ताल्लुकात जो हैं हो गए हैं। अब सही, यहाँ की सही, तो मजबूरी बुनियादी तौर पे ये होती है कि मेलबर्न तकरीबन 100 किलोमीटर में फैला हुआ शहर है। सही। तो यानी हर वक़्त हर प्रोग्राम में शिरकत करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। सही, सही। लेकिन बहरहाल फ़ासले पहले से बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। कम हुआ। बुनियादी तौर पे फ़ासला तो दिलों का फ़ासला होता है। सही, 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 सही। मैं आपके पास आता हूँ और जानता हूँ, उस फासले के हवाले से मुझे सवाल एक ज़हन में आया, जो मैं चाहूँगा जनाब मती साहब से पूछूं। मती साहब, क्वींसलैंड बहुत बड़ा है, बहुत बड़े-बड़े फासले हैं, लोग बहुत दूर-दूर हैं और पख्तून भी यानी जैसे बाकी सारी दुनिया के लोग दुनिया में फैले हुए हैं, ऐसे यकीनन पख्तून भी पूरी क्वींसलैंड में फैले होंगे और आपकी एसोसिएशन क्योंकि क्वींसलैंड को फिलहाल रिप्रेजेंट करती है, तो क्या आपके यहाँ राबता बनाने का, जैसे अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात की राना साहब ने, क्या कोई तरीका है बनाया हुआ है, मेंबरशिप का सिस्टम है, कैसे करते हैं बाकी दूर-दूर तक इलाकों में रहने वाले पख्तूनों से राब्ते? हाँ जी, हमारा जो है, एक तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि हमारा पख्तून एसोसिएशन जो है, जिस तरह हम पश्तो में कहते हैं लर और बर, तो इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के पख्तून शामिल हैं। सही, सही, फिर सही। इसके साथ कांटेक्ट कैसे करते हैं, तो हमारा एक बाकायदा वेबसाइट है। सही, फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो जिसमें सारे मेंबरान शामिल हैं। सही। और फिर हमारा जो मेन कमेटी है, उसके ये नहीं है कि कमेटी जिस तरह आप बाज़ ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि जैसे एसोसिएशन वो बन गई तो जी। फिर ना साल के बाद ये इलेक्शन की टाइम पे आ जाते हैं। हमारा इस तरह नहीं है, हमने जो है ना बाकायदा रिकंसिलेशन ग्रुप, तो इसके लिए कमेटी बनाई हुई है। सही। स्पोर्ट्स के लिए एक अलग ही कमेटी है। सही। एकेडमिक प्रोग्राम करने के लिए इसके लिए अलग ही कमेटी है। ये सही। जो हॉल अरेंज करना, कमेटी को हॉल अरेंज करना, इसके सारे इंतजामात करना, तो सारा जो है ना वॉलंटियर पे, और माशाल्लाह सारे जो है ना बड़े दिल से अपना काम करते हैं। खवातीन भी हैं आपकी कमेटी में? खवातीन का भी कोई रोल है? बिल्कुल जी, इसके लिए अलग ही लेडीज कमेटी है और इसकी जो भी मसाइल हो तो वो उसी लेडीज के पास ही आ जाते हैं। अगर फिर वो में हमें रोल अदा करना पड़ता है तो वो फिर जो है ना हमें वो मैसेज दे देते हैं। फैमिली का अगर कोई मसला हो तो उसी हिसाब से हमारे जो है ना फैमिली भी लीडरशिप में है। सही, 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 सही।
تو آپ تو یعنی اب آپ نے ایسوسیشنز کی جو برانچز ہیں وہ تو بتا دی، اور آپ نے کہا کہ جیسے کوئی اگر پاکستان سے، اب دیکھیں ایسوسیشن کا جو سب سے بڑا فائدہ نارملی ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ہوتا ہے، وہ جب آتے ہیں وہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے کہ انٹرنیشنل، تو ان کو اگر پرانے لوگوں میں اپنی زبان کے لوگوں میں وہ لوگ مل جائیں تو ان کو زندگی اسٹارٹ کرنے میں آسانی رہتی ہے. تو کیا آپ کے پاس بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہی سیٹ اپ ہے کہ اگر انہوں نے فیس بک دیکھ لیا، ویب سائٹ دیکھ لی، یا اس طرح سے کر کے، یا کسی کے ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے؟ بالکل جی، میں پہلے آپ کو، میں ایز اے بزنس مین ادھر کام کرتا ہوں، تو اللہ کا احسان ہے جب بھی نیا بندہ آتا ہے تو وہ یا تو وہاں سے جب آتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہاں پہ پختون کے ایسوسیشن ہے، اور اس کو سارا سیٹ اپ کا کہیں نہ کہیں سے کچھ اندازہ ہوتا ہے. صحیح. یا اگر نہیں ہوتا وہ آ کے جو ہے نا کسی نہ کسی چینل پہ جو ہے نا، یا تو واٹس ایپ کے چینل پہ، فیس بک پہ بھی ہمارا فیس بک گروپ بھی ہے، یا اگر ویب سائٹ پہ تو کسی نہ کسی چینل پہ ہمارے کمیٹی کو وہ بہت ایزیلی اپروچ کر سکتا ہے. پھر جو بھی اس کی مسائل، آپ کو پتہ ہے نئی مائیگرینٹ کا مین مسئلہ کیا ہوتا ہے، جاب اور اکوموڈیشن. صحیح. ہمارا مین پریورٹی پھر وہی ہوتا ہے کہ اس کا یہ دو چیزیں سب سے پہلے کر لے، اس کے بعد جو ہے نا آپ کو وہ تو پھر گریجولی ہوتا ہے کہ صحیح. رانا صاحب، یہی چیز ہے کہ ہم آپ کے پاس بھی آئیں گے کہ دیکھیے آپ نے ایسوسیشن بھی بنائی اور آپ نے ایسوسیشن کے درمیان برج بھی بنے، ایک ہی شخص ہے ماشاءاللہ، اس کے ویژن کے حوالے سے اتنا بڑا ویژن ہے اس کا. اور پھر آپ نے تو پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا یہ ٹاپک جو ہم نے ان سے پوچھا، آپ کے ہاں آپ نے جو ایسوسیشن بنائی تھی اس میں کیا سسٹم تھا، اور کیا آپ کی ایسوسیشن کا سسٹم دوسری ایسوسیشن کی طرح ہی تھا یا تھوڑا مختلف تھا؟ اصل میں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور مطیع اللہ صاحب نے بھی صحیح کہا کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کا سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ اکاموڈیشن ہوتا ہے، یعنی رہائش کا بندوبست ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جاب کا بندوبست ہو جائے. تو اصل میں ہماری بھی کوشش ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ جب وہ اسٹوڈنٹ آئیں تو سب سے پہلے تو ان کو ان کی اکاموڈیشن کا بندوبست ہو جائے. تو ان کو جیسے ہی کوئی اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ ہم وہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں مختلف واٹس ایپ گروپ میں. یہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے گھر لیے ہوئے ہیں اور اس میں 3 4 5 مل کے رہتے ہیں، تو ان کے پاس کہیں نہ کہیں ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے وہ جگہ ہوتی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اکاموڈیشن کا بندوبست ہو جاتا ہے، رہائش کا بندوبست. اور جب رہائش کا بندوبست ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد خاص طور پہ جب وہ آنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان میں آ جاتا ہے، تو اسٹوڈنٹس جو ہیں جو اس مرحلے سے گزر چکے ہوتے ہیں وہ ان کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بھی ان کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ بھئی آپ فرض کریں، دیکھیں میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں سیکورٹی کا لائسنس کی وہ اٹیسٹیشن کے لیے، گارنٹی کے لیے، وہ میں دے سکتا ہوں تو وہ میں ان کے لیے کرتا ہوں. اسی طرح سے ہمارے کچھ ڈاکٹر دوست ہیں جو ان کو وہ سرٹیفائی کر دیتے ہیں ان کے سیکورٹی کے لائسنس کے لیے. اسی طرح سے آتے ہی ان کو ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں ان کو بہت ساری رہنمائی مل جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ہمارے ساتھ ساتھ جب وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے رہتا ہے تو وہ ان کے لیے رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان تمام مراحل سے گزر چکے ہوتے ہیں جس میں سے اس نے نئے آنے والے نے گزرنا ہوتا ہے. تو وہ ان کے لیے بڑی مشعل راہ ہوتے ہیں. اور جب وہ اپنے ہی جیسے دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا اور ان کے ساتھ ڈے ان اور ڈے آؤٹ جو ہے دن رات گزارنا، تو ان کو ہر لمحے ان کو، یعنی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ تنہائی کا احساس نہیں ہوتا، گھر سے دوری کا احساس نہیں ہوتا، چونکہ اپنے جیسے ہم زبان لوگوں کے اندر وہ ہوتے ہیں، جیسے مطیع اللہ صاحب نے بھی کہا کہ وہ دیکھ کے آ جاتے. اسی طرح سے یہاں پہ اسٹوڈنٹ ایسوسیشنز ہمارے ہاں بنی ہوئی ہیں، ان کے فیس بک پیجز ہیں جن کے اوپر 15 20 بلکہ بعض ایسی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن جن کے 60 ہزار تک ممبر ہیں. تو وہ جو ہیں ایسوسیشنز جو ہیں ان کے جیسے ہی کوئی پاکستان سے اسٹوڈنٹ وہاں سے چلتا ہے یا اس سے چلنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے یا وہ ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہے یا ویزا اس کا لگ کے آ گیا ہوتا ہے تو وہ رابطے کرنا شروع کر دیتا ہے فیس بک پہ. آج کل تو جیسے مطیع اللہ صاحب نے بھی آپ سے بتایا کہ اب رابطہ کرنا اصل میں پہلے کی طرح سے مشکل نہیں رہا. اب آپ فیس بک کے اوپر آپ ڈالتے ہیں جی پاکستان اور آسٹریلیا، تو آپ کے سامنے جو جتنی ساری معلومات ہیں ایسوسیشنز کی، انفرادی لوگوں کی، اداروں کی، وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے کھل جاتی ہیں. پھر اسی طرح سے اب
چونکہ انٹرنیشنل کال جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے اور دیگر ایپس کے ذریعے آسان ہو گئی ہے، تو لوگ مسلسل ایک نے دوسرے کو اپنا نمبر دیا، انہوں نے وہاں سے کال کیا، جی کون سا بول رہے ہیں، جی میں پاکستان سے بول رہا ہوں اور میں یہاں پہ آنا چاہ رہا ہوں، تو میری آپ مدد کریں جی. تو اب صحیح. تو یہ یعنی رابطے انتہائی آسان ہو گئے ہیں. اچھا رانا صاحب، آپ نے ابھی دوران گفتگو بتایا کہ آپ نے اٹیسٹیشن وغیرہ کے ریفرنس سے بات کی، تو آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے جے پی کے اٹیسٹیشن کے لیے بھی اپنے آپ کو والنٹری پیش کیا؟ کیونکہ ایک والنٹری سروسز ہے جس میں پیسہ بھی اپنا لگتا ہے، ٹائم بھی اپنا لگتا ہے، اور آپ کی تو پروفائل کے حساب سے آپ اتنا بزی رہتے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں کسی کے پاس بھی، جی جی. ایک تو یہ ہے کہ وہ اجنبی ہوتے ہیں نا، تو صحیح. پہلے تو ان کو یہ جھجک ہوتی ہے کہ میں کس کے پاس جا کے اٹیسٹیشن کر رہا ہوں، چونکہ وہ اس میں کریکٹر کی اٹیسٹیشن دینی ہوتی ہے. صحیح. تو اب ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جس کے پاس بھی وہ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں. صحیح. اچھا، ہم جو ایسوسی ایشن کے لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح سے جو کمیونٹی سروسز کے جو لوگ ہیں، وہ ہم کسی نہ کسی حوالے سے اسٹوڈنٹس کو جانتے ہیں، صحیح. ایک حوالے سے دوسرے حوالے سے. کبھی ہمارے پاس ان کی کال آئی ہوتی ہے، کبھی ان کو ہم جا کے وزٹ کر لیتے ہیں، ورنہ مساجد میں خاص طور پہ جی جی. یہاں فاکلینڈ پہ بڑی مسجد ہے، یہاں پہ یعنی ہفتہ وار یا جمعے کے دن وہاں ملاقات ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. صحیح. تو ہمیں یہ اس بات کی بھی آسانی رہتی ہے کہ ہم لوگوں کو جاننے کی وجہ سے ان کو لیگلی طور پہ اور بالکل صائب طور پہ اور بہت یعنی یوں سمجھیں کہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم ان کو اٹیسٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں. صحیح. 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 سمجھ. جی جی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یعنی یہ بالکل قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، سمجھ گیا. میں کیونکہ ہمارے اپنی پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ بیچارے جہاں کہیں بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی اٹیسٹیشن نہیں دیتا نہیں دیتا. نہیں. اور ہمیں اس طرح سے سیکیورٹی کا یا اس طرح سے دیگر لائسنس نہیں مل سکتے، ہم صحیح. کہاں جائیں. صحیح. 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 مطیع صاحب، جیسے انہوں نے ذکر کیا اسٹوڈنٹ کے حوالے سے، اسٹوڈنٹ کے آنے کے حوالے سے اور اسٹوڈنٹس کے پرابلمس کے حوالے سے، پھر انہوں نے وہاں پر اٹیسٹیشن کی ایک نئی فیسلٹی بنا دی ایک علیحدہ سے. اور میں سمجھتا ہوں اگر وکٹوریا کا مقابلہ کوئنزلینڈ کیا جائے تو کوئنزلینڈ بہت بڑی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں، فیونرل کی آپ نے بات کی، ابھی ہم آپ سے ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے، اس کے علاوہ آپ نے لیڈیز کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، اسپورٹس کے حوالے سے بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اٹیسٹیشن بھی ایک اچھی سروس ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایزی اویلیبل ہے اور اس کی ضرورت کمیونٹی ایسوسیشنز کے لیے نہیں ہے؟ یہ رانا صاحب نے بہت ہی زبردست اس کے پہلو کی طرف ہماری جو توجہ دلائی، بہت بڑی مہربانی رانا صاحب. اور ایکچولی یہ ہے کہ ہمارے جس طرح ہمارا یہاں پہ ہولینڈ پارک ماسک ہے، آپ تو وہاں پہ ہے ہمارے پاس ایک دو جو جے پی ہے. جی جی. وہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو اور وہ اگر اسپیشلی اسٹوڈنٹ کو، آپ کو پتہ ہے جو بندہ یہاں سے زیادہ ٹائم سے رہتا ہے اس کو تو یہ مسئلہ ہوتا نہیں ہے، لیکن جو نیا بندہ ہو تو وہ اسماعیل صاحب ہے اس کا نام. اچھا. تو جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم اس کو جانتے ہیں باقاعدہ قانونی طور پر، جو قانون کے دائرے میں رہ کے، اور اس کو جو ہے نا باقاعدہ اس کا اٹیسٹیشن کا یہ چیز جو ہے نا اسی وقت ہی مسئلہ حل ہوتا ہے. صحیح. صحیح. اچھا یہ بتائیے مطیع صاحب، جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی جی. ایک چیز کی طرف کا جو ہے نا سب سے مجھے جو لگ رہا ہے کہ جو ہمارے ینگسٹر ہے جو یہاں کی بورن براٹ اپ ہے، جی جی، ہمیں جو لگا جو سب سے اہم کام جو ضرورت پڑی کہ کیا کیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو یہ ڈرگز کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، پھر بچہ جو ہے نا لیٹ سپوز ویل ایجوکیٹڈ بھی ہو جائے، ڈاکٹر بھی بن جائے، لیکن اس میں اگر کلچر ویلیوز اور اس چیز کا اس کو پتہ نہ ہو تو ان چیزوں کا ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ کم فقدان نظر آیا. اور اسی وجہ سے ہم نے جو ہے نا اس کو زیادہ انگیج کرنے اپنے کمیونٹی کے بچوں کے ساتھ، اور یہ کہ یہ اپنے کلچر ویلیو کو بھی جان لے، اور پلس اس کو پتہ ہو کہ میں تو ڈاکٹر ہوں لیکن ہمارے اپنا کلچر کا کیا ہے، اور پلس ڈرگز سے جو ہے نا بچنے کے لیے ہم نے یہ سپورٹس ایکٹیویٹیز اور یہ چیزیں سٹارٹ کی. اچھا، ابھی آپ نے کلچر کی بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زبان ایک اچھا ٹول ہے کلچر سے کنیکٹ کرنے کے لیے، اور آپ لوگ اس کو یوز بھی کرتے ہیں اس ٹول کو؟ زبان تو میرے خیال میں سب سے مین ٹول جو ہے نا وہ زبان ہے. ہر زبان کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے،
اور وہ کلچر جو ہے نا وہ صرف اسی ہی زبان میں آپ کو ہی ملے گا. تو ہمارا جو بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ مین صرف اور صرف اس میں ہم انگلش یا کوئی اور لینگویج کا زیادہ وہ نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف پشتو کا، اور اس لیے کرتے تاکہ اس کو اپنے کلچر ویلیوز کا پتہ ہو. اور جو پروگرام اس میں ہمارا باقاعدہ اسلامک پروگرام بھی ہوتا ہے، جس میں ہمارا مولانا صاحب، مولانا طاہر صاحب، وہ باقاعدہ بہت زیادہ قربانی دے رہے ہیں. تو اچھا طرح ٹاپک اس کو دے کے جو ہے نا وہ اس کو ایکسپلین کر دیتا ہے بچوں کو. اور اب سب سے مین فائدہ جو ہے نا، جو بچے آپس میں مل کے ایک دوسرے کو جان کے، اگر اس کو تو کوئی نہ کوئی دوست تو چاہیے نا. صحیح. تو اگر اس کو اپنی کمیونٹی میں اپنے ہم عمر ایک بچہ مل جائے تو اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. صحیح. یہ ہم مین فوکس ان چیزوں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا رانا صاحب دو اچھی چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور یقیناً مینٹورز رہے ہیں آپ کمیونٹی چیمپئن کے، اور ہم لوگ بھی سیکھنا چاہتے ہیں آپ سے. ایک تو انہوں نے کہا کہ زبان کی ویلیو، اور میں جانتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ناظرین بھی جانیں کہ رانا شاہد زبان کی ویلیو کے حوالے سے کتنا کام کر رہے ہیں. پہلا سوال یہ. دوسرا سوال یہ کہ انہوں نے ڈرگس کے حوالے سے بات کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سیریس کنسرن ہے، اور آپ نے بھی وہاں پر فیس کیا ہے، یا وہاں پر اپنی کمیونٹیز نے فیس کیا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے کوئی لائے عمل بنایا ہے؟ تو دونوں سوال کے دو سوال ہیں. تو پہلے آپ سے جانیں گے زبان کی ویلیو، آپ اس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، اور پھر یہ کیا ڈرگس کو کیسے ٹیکل کیا جائے. شکریہ شعیب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور اس طرف مجھے خوشی ہوئی کہ مطیع اللہ جان صاحب نے یہ بتایا کہ وہ بھی وہاں پہ زبان کے حوالے سے کافی کام کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ زبان جو ہے وہ ثقافت کا دروازہ ہوتی ہے. اگر یہ دروازہ بند کر دیں آپ، تو یوں سمجھے کہ آپ نے ثقافت کا دروازہ بھی بند کر دیا. صحیح. تو اس لیے میں جب یہاں پہ آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ ہماری جو نسلیں ہیں ان کو ہماری اپنی ثقافت اور زبان آگے منتقل کرنے کے لیے تو یہاں پہ کوئی انتظام مجھے نظر نہیں آیا. صحیح. تو معاف کیجیے گا. تو وہ جناب پھر میں نے ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کیا کہ اردو میں ایک سالانہ مشاعرہ یہاں پہ شروع کروا دیا میلبرن میں. وہ تقریباً کو 300-400 لوگ آتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں. تو وہ مشاعرہ ایک اینول ایونٹ بن گیا ہے میلبرن کا، جہاں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ صرف میلبرن کے شعراء ہوں، یعنی وکٹوریا کے شعراء ہوں، تاکہ یہاں جو لکھنے والے لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے، تاکہ وہ جو لوگ بھی اردو زبان میں، اور پھر ساتھ ساتھ ہم میلبرن کے جو مصنفین ہیں جو اردو میں کتابیں لکھتے ہیں، جو اردو میں مضامین لکھتے ہیں، جب ان کی کوئی کتاب چھپتی ہے تو وہ میرے ہم جو ایک مشاعرہ کرواتے ہیں سالانہ، اس میں ان کی کتاب کی رونمائی ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کا اثاثہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اردو میں کتابیں لکھ رہے ہیں اور اردو کے ساتھ وابستہ ہیں، اردو کی خدمت کر رہے ہیں. تو ایک ٹول شاعری ہے، ایک ٹول کتابیں ہیں، کتابیں لکھنا ہے. پھر ہم نے یہ کیا کہ وکٹورین اسکول آف لینگویجز ہے. میں چاہوں گا کہ مطیع اللہ صاحب بھی اس بات کو غور سے سنیں، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ اپنے ہاں بھی اس کو کر سکتے ہیں تھوڑی سی کوشش کے بعد. یہاں ہم نے وکٹورین اسکول آف لینگویجز ہے، جو شاید آپ کے ہاں نہ ہو اسی طرح سے، لیکن ہم نے وہ تقریباً 40 مختلف زبانوں میں بچوں کے لیے کلاسز وہ آرگنائز کرتے ہیں اتوار والے دن. تو ہم نے ان سے جب رابطہ کیا کہ ہم اردو کی کلاسز آرگنائز کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا تو ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس. تو آپ یقین جانیے کہ صرف ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں ہمیں 3 سال لگے. 3 سال. تو وہ 3 سال ہم یعنی ڈیٹا کلیکٹ کرتے رہے. جب وہ ڈیٹا، اس لیے کہ جو لوگ اپنا ڈیٹا نہیں دیتے تھے اپنے بچوں کا، کہ بھائی وہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، کس میں ہے، اور ولنگنس جو تھی نا جی، وہ بھی نہیں دیتے تھے. تو وہ خیر ہم نے آہستہ 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 ان کو قائل کیا. ہر پروگرام میں جا کے بات کرتا تھا کہ بھائی یہ دیکھو، اگر بچے آپ کے اردو زبان نہیں سیکھیں گے تو ان کو ثقافت نہیں منتقل ہوگی. وہ اپنے پاکستان میں جب جائیں گے تو بالکل مہمان ہوں گے، ایلین کی طرح سے ہوں گے. اپنے چاچا، ماما، تایا، پھپھی، نانا، نانی، دادا، دادی سے کیسے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں گے، ان کا پیار کیسے لے سکیں گے، اور اس کو کیسے محسوس کر سکیں گے. تو میں نے کہا یہ تو ایک پورا ایک یعنی ڈیٹیچمنٹ ہے، ایک پورا گیپ آ جائے گا ایک نسل اور دوسری نسل کے درمیان میں. اور آپ پھر میں ان کو 2 نسلیں آگے لے جاتا تھا. میں یہ کہتا تھا کہ ذرا امیجن کریں، کہ تصور کی آنکھ سے دیکھیں
کہ یہ نسل، اس کے بعد ایک آپ کی نسل، پھر یہ نسل، اور اس میں کتنی تبدیلی آئی، پھر اس کے بعد اگلے میں کتنی آئے گی، اور تیسری نسل کے بعد کیا صورتحال ہوگی، ذرا اس کو تصور کریں آپ. صحیح. تو جب وہ یہ دیکھتے تھے تو پھر انہوں نے اس بات کو ماننا شروع کیا. صحیح. پھر ہمارے پاس اچھا خاصا ڈیٹا جمع ہو گیا. پھر اور 2018 جنوری 2018 سے اب تک ہمارے ہاں الحمدللہ وکٹوریا میں 6 مختلف سینٹروں میں اردو اتوار والے دن پڑھائی جاتی ہے. فاؤنڈیشن سے لے کے ایئر 10 تک کے بچوں کو اردو جو ہے وہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں پڑھائی جاتی ہے. اس کا باقاعدہ سلیبس بن گیا ہوا ہے، اس کے باقاعدہ ٹیچر ہیں جن کو گورنمنٹ جو ہے وہ تنخواہ دیتی ہے. اور اسی طرح سے میرے خیال میں آپ لوگ کوئی ہوم سکول کے نام سے، لینگویج سکول کے نام سے آپ کو خود ادارہ بنا کے گورنمنٹ آپ کو گرانٹ دے گی اور آپ اس کے لیے باقاعدہ انتظام کریں. اور مجھے اس بات ہاں مجھے بھی پتا ہے کہ وہ ڈیرے وغیرہ پہ یہ سندھی لوگ جو ہیں، سندھی لوگ جو ہیں وہ اہتمام سے سندھی بولتے ہیں اپنے گھروں میں. مفتی صاحب آپ یہ بتائے گا کہ اب لینگویج کے حوالے سے پرٹیکولر لینگویج فار ایوری ون، اس میں اس کی ویلیو کیا ہے؟ واٹ از دا ویلیو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لینگویج کی کلاسز رہنی چاہیے، گورنمنٹ لینگویج کے لیے سپورٹ کرے، اور اگر لینگویج نہیں رہے گی واٹ از دا لاس اف یو ڈونٹ ہیو دا لینگویج، یور اون لینگویج، کیا نقصان ہے اس کا مفتی صاحب؟ جی اگر لینگویج نہ ہو تو پھر تو وہ پختون پھر کیسے رہ جائے گا؟ وہ تو پھر وہ اس میں تو سارا کلچر، وہ سارا سسٹم اچھا ہم نے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ایک کا جو ہے نا بیٹا ویل ایجوکیٹڈ، لیٹ سپوز ڈاکٹر انجینئر بن گیا ہے، آپ اس کے ساتھ جب ملتے ہو تو ہائے ہلو، وہ بالکل اس کو، یا کہ آپ اس کے گھر جائے تو اس کو وہ آپ کو نہ، میں جس طرح ہمارا ایک مہمان نوازی ہوتی ہے، مہمان کو عزت دینا ہوتا ہے، جب وہ چیزیں نہیں ہوتی تو وہ کلچر ایکچولی اس کو زبان نہیں آتی، پھر وہ آپ کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے. صحیح. وہ ٹوٹلی لاسٹ ہو جاتا ہے، وہ کمپلیٹلی نہ اوزی ہوتا ہے اور نہ جو ہے نا وہ پختون ہوتا ہے. وہ جیسے رانا صاحب نے کہا ایلین ہوتا ہوا ہے. بالکل جی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ تیسری نسل کے بعد وہ اوزی ہو جائے گا. ہاں بالکل، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. مفتی صاحب یہ جو انہوں نے چیلنج دیا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کریں گے ہم سب؟ آپ نہیں، ہم سب. انشاءاللہ ہمارا میٹنگ ہوتا ہے منتھلی بیس پہ، اور میں ہمارا ڈی وے نیکسٹ سنڈے کو جو ہمارا میٹنگ ہے، اور یہ ہمارے میٹنگ کا ایجنڈا میں جو ہے نا انشاءاللہ یہ ٹاپ پریورٹی میں ہم یہ رکھیں گے کہ اس کو انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اور میں ایک اس میں اضافہ کر دوں، ذرا مجھے اجازت دیجیے گا کہ ہمارے جو اسٹیٹ سکول ہیں ان کے اندر یہ ایک وسعت موجود ہے، صرف اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، ابھی تک ہمیں کامیابی نہیں حاصل ہوئی کہ آپ کے پاس اگر ایک خاص تعداد ہو بچوں کی، کم از کم 20-25 VCE میں، یعنی ایئر 10 میں اگر آپ کے پاس 20-25 بچے اردو یا پشتو لینگویج سیکھ رہے ہوں، تو پھر آپ اس کا سلیبس بنوا کے اس کو VCE میں یا ایئر 12 کے اندر ایک مضمون کے طور پہ شامل کروا سکتے ہیں. زبردست. اور وہ ہم اس کے لیے کوشاں ہیں، ہمیں ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی لیکن وہ ممکن ہے. اور یہاں پہ تقریباً 12 زبانیں جو ہیں پنجابی سمیت، جو انڈین پنجابی ہے اس سمیت 12 زبانیں تقریباً ہمارے VCE میں ایئر 12 کے سلیبس میں بحیثیت مضمون شامل ہیں. تو وہ بچے جو زبانیں شامل ہوئی رانا صاحب، باقی جو زبانیں شامل ہوئی، انڈین پنجابی بھی شامل ہوئی، یہ کیسے ہوئی؟ زیادہ لوگ تھے، زیادہ تعداد تھی، یا بہت اچھا کوارڈینیشن تھا، کنونسنگ بہت اچھی کی گئی، کیسے ہوئی؟ پہلی بات ان کی یہ تھی کہ وہ یعنی تعداد ان کی زیادہ تھی. صحیح. دوسری بات یہ تھی کہ وہ یعنی ان کے اندر اپنی ثقافت کو بچانے کا جذبہ زیادہ تھا. پرفیکٹ. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر ایسے والنٹیئر بھی موجود تھے جن لوگوں نے انتھک طریقے سے اس وقت کام کیا جب لوگوں میں اتنی زیادہ معاش کی دوڑ نہیں ہوتی تھی. لوگ 5 بجے کے بعد
काम नहीं करते थे, बल्कि 5 बजे के बाद रिलैक्स करते थे, फैमिली के साथ वक्त गुजारते थे और समाजी काम करते थे। अब जो है चूंकि मौके बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसलिए लोग 5 बजे के बाद भी काम कर रहे होते हैं, बल्कि रात 12 बजे तक काम कर रहे होते हैं। सही। तो तो जरूरत बढ़ गई, मौके बढ़ गए या जरूरत बढ़ गई? दोनों चीजें जरूरत तो देखिए जब मौके बढ़ते हैं तो जरूरत बढ़ जाती है। ओपिनियन ले लूं राणा साहब कि इन्होंने कहा कि लोगों के पास अब वक्त नहीं है, और आप भी एक बिजनेसमैन है मोती साहब, ये बताइएगा कि लोगों की अब जरूरतें हमारी बढ़ गई हैं या मौके बढ़ गए? दो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं ये। मैं तो कहता हूँ कि जरूरत तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। नहीं हो जरूरत आप वो तो टारगेट रखा करो, अचीव करो, नेक्स्ट टारगेट आ जाता है। राइट। लेकिन मौके ऐसे है कि ये आदमी के ऊपर होता है। जिस तरह मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर लूं, अगर आप माइंड न कीजिए। जी 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 जी। मैं जब आया था 2009 में, तो मैं इमाम उज़ैर साहब जो है ना, ये मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, इसके साथ मेरे बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन वो है। सही। तो उसके साथ मैं करीबन डेली बेस पे बैठता था। सही। तो उसने मुझे एक चीज बताई कि उस वक्त मेरे अच्छी खासी बिजनेस जो है ना 4-5 पेट्रोल स्टेशन वगैरह संभालना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बिजी था। तो वो मुझे एक चीज पे आमादा करना चाहता, मुझे कहता कि यार देखो, ये अपना ख्याल रखना और बच्चों को तालीम देना, ये तो हर आदमी कर सकता है। वाह। हाँ, बड़ा आदमी वो होता है जो अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करे, मुस्लिम के लिए कुछ करे, सही। पूरा कम्युनिटी के लिए कुछ न कुछ करे, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। ये नहीं कि बस वो जो है ना अपना काम छोड़ दे, फैमिली को छोड़ के ऐसा काम करे कि वो फिर फैमिली को भी टाइम न दे सके। वो चीज मेरे ज़हन में जो है ना, उसी दिन से मैंने कहा यार ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि बच्चे तो वहाँ पे भी लोग, हर बंदा जो है ना अपने तरीके से तालीम और वो देते, लेकिन आदमी वो होता है कि जो अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करें। सही। इसके लिए टाइम तो किसी के पास भी नहीं होता। तो बयानीस मैं यहाँ पे अच्छी खासी मेरे भी 2-3 बिजनेसेस है, ये वगैरह संभालना, फिर फैमिली है, बच्चे, फिर बच्चों को मैं खुद पढ़ाता हूँ, ये चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ कम्युनिटी के लिए अगर आदमी टाइम थोड़ा बहुत भी निकाले, ये नहीं कि बस ये डेली बेस पे होता है। सही। लेकिन अगर आदमी में वो हो ना कि यार नहीं मैं कम्युनिटी के लिए कुछ करूँ, तो फिर टाइम खुद ब खुद ही कहीं ना कहीं से अरेंज हो सकता है। सही 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 सही। राणा साहब, अब इन्होंने कहा कि टाइम अरेंज हो जाता है, और जिस शख्स से मैं अब सवाल कर रहा हूँ यकीनन उसको मैं समझता हूँ बहुत तजर्बा इस बात का। क्या कम्युनिटी सर्विसेज आसान काम है? देखिए ये अगर आपका पैशन बन जाए तो आसान है। सही। और अगर सिर्फ शोहरत के लिए हो तो फिर ये मुश्किल काम है। होता है, शोहरत के लिए भी होते हैं लोग। जी जी बिल्कुल ऐसा है। यानी हर तरह के लोग होते हैं, जब और हर काम में हर तरह के लोग हैं। तो जब आपको कामयाबियां मिली, आपने काम किए और एक ऐसा विजन दिया, तो क्या मुश्किलात आई उन लोगों की तरफ से भी जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे? देखिए बात यह है कि मुश्किलात थोड़ी बहुत तो आती हैं। मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि एक हम्बल रहूं, एक आजी के साथ अपने काम करते रहें, क्योंकि मुझे सिर्फ ये है कि मुझे ये नहीं देखना कि लोग क्या कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि देखिए मुझे ये मेरी दिल और दिमाग ये कहता है कि मुझे ये काम करना है। फर्ज करें हमने फ्यूनरल का काम शुरू किया, एक सोसाइटी हमने बनाई, और उसमें मैं आपके साथ शेयर कर दूं मतीउल्लाह साहब के साथ भी, कि अगर पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी कोई ऐसा बंदा फौत हो जाए तो हम उसको, जो नॉन मेंबर है उस सोसाइटी का, उसको $1000 तक हम उसको वो दे देते हैं, जो हम उससे वापस तकाजा नहीं करते। जो मेंबर होते हैं उनके पूरे अखराजात, अगर उनके खानदान वाले कहें कि जी हमें जरूरत है, तो हम उसके पूरे अखराजात बर्दाश्त करते हैं। तो ये फ्यूनरल का काम है। इसी तरह से और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि आप अगर ये समझते हैं और ये आपका पैशन बन जाए, और ये आप सिर्फ इसको ये समझें कि मुझे ये अपनी आखिरत के लिए करना है, और मुझे अपने अंदर का जो दिल है उसके इत्मीनान के लिए करना है, सही। तो फिर ये काम आपके लिए मुश्किल नहीं है। फिर आपको अगर कोई शख्स अगर कोई अपने कोताह नजरी की वजह से या किसी वजह से अगर आप पर कोई तनकीद भी करता है, तो वो आपको बहुत ज्यादा बुरी नहीं लगती।
آپ صحیح کہتے ہیں صحیح کہ کوئی بات نہیں. چلے میرا دل تو مطمئن ہے. چلے میں حاجی صاحب سے پوچھ رہا ہوں. حاجی صاحب بھی آپ کی طرح فاؤنڈیڈ ممبروں میں سے ہیں پختون ایسوسیشن آف کوئنزلینڈ کے. حاجی صاحب جب انسان کامیاب ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی اللہ پریزیڈنٹ ایک عہدہ ہے اور بہت سارے, تو کیا جب انسان سفر شروع کرتا ہے تو بہت قریب کے لوگ بھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ بلا وجہ بھی تنقید کرتے ہیں صرف کامیابی کی وجہ سے, کامیابی دیکھ کر؟ شعیب صاحب یہ تو میں بتا دوں کہ تنقید تو ضرور ہوتا ہے, اور یہ بعض لوگوں کا ایک نیگیٹو مینٹلٹی ہوتا ہے. وہ بھلے آپ 100% ایک اچھا کام کر رہے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے وہ تنقید کا وہ کر دیتے ہیں. میں سچ بتا تو میرے میں برداشت کا اتنا زیادہ مادہ نہیں ہے. یہ سارا کریڈٹ ہمارا جو جاتا ہے ڈاکٹر دوست صاحب, ڈاکٹر گلزار دوست, جو اللہ اس کو جو ہے نا صحت عطا فرما دے, بہت ہی ہمبل قسم کا بندہ ہے. جب بھی کوئی ایسا ڈسپیوٹ آتا ہے, تنقید آتا ہے, تو وہ ہمیشہ اس کو پازیٹیو سائڈ پہ لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری کمزوری ہے, ہم اس کے پاس جلتے ہیں, پھر ہم وہ کنسائل کمیٹی کو جو ہے نا کال کر دیتے ہیں, اس کے گھر جاتے ہیں, اس کو جو ہے نا بار بار وہ چیز جو ہے نا ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ بات ایسا نہیں, یہ ایسا ہے, آپ لیے پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہیں, پھر بھی ہم آپ کے پاس آئیں گے. اس کا اتنا بڑا دل ہے کہ میں تو خود ہی حیران ہوں کہ یہ کس طرح اس کو ہینڈل کرے. اچھا مفتی صاحب, آپ کے ویژن میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود بھی سیکھیں اور اپنی نسل کو بھی, بچوں کو بھی سکھائیں. جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ہماری دنیا میں ناظرین, یہ پروگرام 100 سے زیادہ ممالک میں آئی پی ٹی وی کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں, اور ان آئی پی ٹی وی میں جادو باکس, جو بڑے آئی پی ٹی ویز ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آتے ہیں. حاجی صاحب یہ بتائیں مجھے کہ آپ اب ہم سب مائیگرنٹ ہیں, ہم یہاں آئے ہیں, ہم ڈفرنٹ کلر میں ہیں, ہماری لینگویج ڈفرنٹ ہے, ہمیں کتنا مکس ہونا چاہیے, ہم کس حد تک جا سکتے ہیں تاکہ بقول رانا صاحب کے کہ ہم بچے بھی رہیں, کیونکہ میں رانا صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا, کیونکہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہے, ہم سیکھنا بھی چاہتے ہیں اور بچوں کو بھی سکھانا چاہتے ہیں. کتنا چلیں اور کہاں تک نہیں چلنا, کیا مکس کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے, کیونکہ آسٹریلین ہے ہم. میرے خیال میں آسٹریلیا کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کے کلچر کا, ہر ملک کا بندہ ہے. یہ اگر ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں یا میں پختون ہوں یا جو ہے نا, اور اسی چیز کو آپ رکھ سکے, کنٹینیو رکھ سکے. اگر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یار یہ اوزی کنٹری ہے, اس میں مجھے اوزی رہنا ہے, تو وہ پھر وہ احساس کمتری میں آ جاتا ہے. صحیح. ہم کام بھی کرتے, آفس بھی جاتے ہیں, ہمارے بچے اسکول بھی جاتے ہیں, اچھا خاصا جو ہے نا اس میں سب کچھ کرتے, لیکن گھر میں اس کو باقاعدہ جو ہے نا اس پہ یہ رولز ہے کہ وہ پشتو بولے, وہ اپنے کلچر میں رہے, وہ اس کو باقاعدہ اسلامک ایجوکیشن کا ایک باقاعدہ پورا سلیبس. صحیح. میں سمجھ گیا, لائن آف ایکشن آ گیا. رانا صاحب بالکل پروگرام کے آخر کے 5 منٹ ہیں اور کوشش کروں گا جلدی کچھ چیزیں لے لیں. یہ سوال تھا کہ کس طرح سے انسان جو ہے نا کتنا انٹریکشن میں جائے, یعنی ہم کہاں تک, جیسے انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ دیکھیے اقبال والی بات ہے کہ اپنی زمین پہ رہیں اور اپنی خودی تلاش کر کے رہیے, یہی آپ کی پہچان ہے, اس میں کہیں بھی کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کتنا انٹریکشن, کتنا مکس ہو سکتے ہیں ہم, اور اگر نہیں ہو سکتے تو پھر چلیں کیسے؟ ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پاؤں آپ زمین پہ رہیں تو آپ کہکشاؤں کو چھوئیں, کوئی بات نہیں ہے. اور وہ جو پاؤں زمین پہ رہنے والی بات ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی ثقافت اور زبان, صحیح, اور ہمارا اپنا جو دین ہے اور اس کی جو حدود و قیود ہیں, ان کے اندر رہتے ہوئے آپ جو مرضی کریں. صحیح. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آسٹریلیا میں رہتے ہیں, اور آسٹریلیا ایک جغرافیائی طور پہ تو بہت خوبصورت ملک ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واحد ملک ہے دنیا میں جو ملٹی کلچرل کلیم کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو جب ملٹی کلچرل جو ملک کلیم کرتا ہے وہ آپ کو ملٹی کلچرل سہولیات مہیا بھی کرتا ہے. صحیح. آپ کے شلوار قمیض پہننے پہ, میں یہاں پہ میلبرن میں جہاں کہیں بھی, یہ اپنا ہماری میں منسٹری کی جو ملٹی کلچرل منسٹری کی جو کمیٹی ہے ساؤتھ ایشین کی, اس کا ایڈوائزری کمیٹی کا ممبر ہوں, تو میں اسی شلوار قمیض میں جاتا ہوں وہاں پہ, اسی یہ ویسٹ کوٹ پہن کے جاتا ہوں. مجھے آج تک نہیں دیکھا کہ بھئی یہ اپنا یہ, یا ٹرین میں جاتا ہوں یا کبھی گاڑی کہیں پہ پارک کر رہا ہوں یا شاپنگ سینٹر میں,
मुझे नहीं किसी ने आज तक किसी भी सही यानी कोई ऐसी नज़र से देखा हो। तो सही अल्लाह सही का शुक्र है कि हम एक ऐसे खूबसूरत मुल्क में रह रहे हैं, सही। जहाँ आपको अपनी सकाफ़त के साथ रहने की आज़ादी है। वाह वाह। तो तो वही जब जैसे मोती साहब ने कहा, बहुत बहुत अच्छी बात की। आखिरी सवाल हाजी साहब आपसे। हाजी साहब, आपने देखा कि 72 न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म एक 3-4 महीने पहले आया और उसने इन सारी चीज़ों को समझा, और मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी चैंपियन जैसा एक शो जिसके ज़रिए देखिए जो बड़े चैनल हैं, चैनल 9, चैनल 7, वो वंडरफुल काम कर रहे हैं। वो नीचे वहां तक नहीं आ सकते कि माइग्रेंट्स में आकर लोग कितना हार्ड स्ट्रगल करते हैं, फिर उसी में अपना टाइम निकालते हैं, फिर वो वापस वहीं पे बैक करना शुरू कर देते हैं, सर्व करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म को 72 न्यूज़ ने कम्युनिटी चैंपियन के हवाले से कोशिश की कि हमारे वो हीरोज जो बज़ाहिर चमक रहे हैं लेकिन सबको नजर नहीं आ रहे, उनको इस प्लेटफॉर्म के जरिए दिखाया जाए। आप इस कोशिश को कैसे देखते हैं? ये तो शेख साहब आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आपने जो है ना ये स्टार्ट किया हुआ है। अगर ये ना होता तो मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे कैसे पता होता कि राना शाहिद साहब जो है ना वो मेलबर्न में इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, और न उसको ये पता था कि मतीउल्लाह इधर कौन है, क्या कर रहा है। इसी तरीके से आप जो है ना, मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम जो है ना जितना ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया, एडिलेड हो गया, पर्थ, इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हम सब जो है ना इकट्ठे बैठ के एटलीस्ट मीटिंग कर सकेंगे, एक राय अमल इख्तियार करेंगे कि इंशाल्लाह कि हम आगे क्या कर सकते हैं, और ये इंशाल्लाह आपकी बरकत से होगा। बहुत शुक्रिया। यानी ये समझ लें कि पॉलिटिकल अवेयरनेस का भी बड़ा काम कर रहा है। राना साहब, ये सवाल आपके साथ इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आप खुद बाबा रहे हैं मीडिया के हवाले से। राना साहब का एक बहुत मशहूर प्रोग्राम था जो इनकी पहचान बना रहा, मुलाकात, और उसके बड़ी मशहूरी रही। राना साहब मीडिया को भी समझते हैं, मीडिया की वैल्यू को भी समझते हैं, मीडिया को सर्व भी करते रहे, और बहुत बड़े बड़े मुशायरे थे उनकी निजामत के हवाले से, होस्टिंग के हवाले से। अभी जो अनवर मसूद साहब आए, उनकी होस्टिंग भी इन्होंने की। राना साहब, आप कैसे देखते हैं 72 न्यूज़ की इस कोशिश को, जिसमें वो बाकायदा कम्युनिटी चैंपियंस को कम्युनिटी चैंपियन ही समझता है और कोशिश करता है कि सिर्फ गुफ्तगू हो उनके बारे में, उनके विजन के बारे में? देखिए, ये उसी बात की तौसीह है। मैं जब 2009 में आया तो 2010 में मुझे एसबीएस में के उर्दू प्रोग्राम में शिरकत करने का एज़ अ ब्रॉडकास्टर प्रोड्यूसर मुझे वो प्रोग्राम करने का मौका मिला। मैंने तकरीबन 5 साल वो प्रोग्राम किया। सही तो ये आपका काम जो है ये उसकी तौसीह है। मैं सही भी उस वक़्त यही काम करता था, लेकिन सही हमारे पास यानी मीडियम बड़ा महदूद था। सही आपके पास जो मीडियम है वो बड़ा वसी मीडियम है। इसीलिए जैसे आजकल फ़ेसबुक एक बहुत बड़ा मीडियम है। आप जी जी ज़रा-सी एक क्लिक के साथ और आप लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं, करोड़ों जी लोगों तक पहुँच सकते हैं। इसी तरह से ये एक 72 न्यूज़ चैनल जो है, इसकी जो कोशिश है आपके ज़रिए, ये बड़ी काबिल सताइश है कि आपने ख़ास तौर पे इसका एक प्रोग्राम मुख्तस किया कि जिसके ज़रिए कम्युनिटी के जो लोग हैं या कम्युनिटी में काम करने वाले जो लोग हैं, उनको दूसरों के सामने लाया जाए। बुनियादी तौर पे बात ये है कि अगर मतीउल्लाह साहब को आप सामने लाएँगे तो बुनियादी तौर पे ये मिसाल दूसरों के लिए मिसाल बनेगी। तो हमें सिर्फ़ मतीउल्लाह के बाद तो नहीं ना कम्युनिटी सर्विस, उसके बाद भी कम्युनिटी सर्विसेज़ चाहिए। जी जी हमें हमें इन इन लोगों की ये मिसालें लोगों के सामने रखनी है, ताकि लोग इनसे तहरीक लेके तो फिर इस कम्युनिटी के कामों में और ज़्यादा आगे आएँ, जी हाँ, और ये उनके लिए मशाल राह बने। उनको पता चले कि ये एक अहम सुतून हमारा यहाँ पे कम्युनिटी के हवाले से मौजूद है, इससे हमें सीखने की ज़रूरत है। ये अपनी ज़ात में इदारा है। तो बुनियादी तौर पे मैं कहता हूँ कि ये बड़ी अच्छी काविश है कि 72 न्यूज़ चैनल के ज़रिए जो आप कर रहे हैं, और आपको अल्लाह ताला दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे, और इस चैनल को भी कि बहुत जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि कम्युनिटी के लोगों को मुतारिफ कराएँ, और ख़ास तौर पे कम्युनिटी के वो लोग जो एक इलाके में अपनी सलाहियतों के एतबार से कम्युनिटी की बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं, सही। अगर उनमें से कोई एक खिदमत भी दूसरे इलाके में नहीं हो रही है और वो उन्होंने वो मिसाल लेके वहाँ शुरू कर दी, तो आपके लिए तो सदका जारी है। वाह! क्या बात कर दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात कर दी। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से एक छोटी-सी कोशिश को जैसे राना साहब ने भी कहा, मतीयू साहब ने भी कहा, क्योंकि ये कम्युनिटी सर्विसेज़
پوری آپ یو کے کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, یو ایس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی مائیگرینٹس وہاں گئے انہوں نے اس طرح کی اسٹرگل کی ہیں, اپنے آپ کو الٹیمیٹلی انہوں نے دکھایا ہے اور منوایا ہے, اور پھر وہ اسمبلیوں میں گئے ہیں, اور اسمبلیوں میں جا کے پھر جب ایک ملٹی کلچرل ملک بنتا ہے تو اس میں یقیناً آپ کے ویلیوز کو بھی بڑا اون کیا جاتا ہے. تو یہ سفر وہاں تک جانا ہے, اور یہی وہ سٹارز ہیں, یہی وہ ویژن ہے رانا شاہی جیسے, اور یہی متی صاحب جیسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو یا ان کے بچوں کو یا نسل یا ہماری نسل آنے والی نسل میں ایسے بچے تیار کر کے جائیں گے جنہوں نے اسمبلی تک جا کر یہ کمیونٹیز کا سفر وہاں تک لے کے جانا ہے, اور وہاں جا کے ہماری آواز بنے گی. اور بہت شکریہ. اور رانا صاحب شاہد جیسے لوگوں سے تو ہمیں رہنمائی کا ایک بہانہ بھی مل گیا کہ کم از کم ایک تعارف بن گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ہمارا کوچ پروگرام ہمیشہ کی طرح ہمارے کمیونٹی چیمپئنز کے حوالے سے بالکل ہمیشہ مختلف رہتا ہے, اور ہمیشہ نئے سے نئے لوگ رہتے ہیں. ابھی ہمارے متی صاحب سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ باقی جو پختون ایسوسیشن ہے کسی اور اسٹیٹ میں, یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بھی گفتگو اور ان کے ویژن کو بھی جانیں, اور جیسے رانا صاحب نے کہا ایک دوسرے سے سیکھیں, اور آپ نے جیسے کہا کہ ایک دوسرے سے ملیں, تو دونوں کام ہو جائیں گے. پروگرام ناظرین ہمیشہ کی طرح ایک دو منٹ اوپر ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک اور کوشش ہماری 72 نیوز کے حوالے سے کوشش پسند آئی ہوگی. امریکن کالج کا شکریہ جنہوں نے پروگرام کو اسپانسر کیا. اپنے میزبان شعیب زیدی کو 72 نیوز کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.